اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم صحیح بخاری سے کتاب الجمعہ کے بارے میں ایک حدیث جس کا نمبر ہے 881 اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے ابو بکر بن عبد الرحمن کے غلام سمیع سے خبر دی، جنہیں ابو صالح سمان نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پہ گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو چوتھے نمبر پہ گیا تو گویا اس نے ایک مرغ کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پہ گیا تو گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں ثواب کے 5 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ جمعے میں حاضری کا وقت صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلا ثواب اس کو ملے گا جو اول وقت میں جمعے کے لیے مسجد میں آئے گا، اور باقی پھر جیسے جیسے آتے جائیں گے ان کے درجات بھی اسی حساب سے ملتے جائیں گے، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ کتاب الجمعہ سے ہی ہم یہ دوسری حدیث جس کا نمبر 882 ہے، جمعے کے دن عمدہ کپڑے پہننے جو اس کو مل سکے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ریشم کا دھاری دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پہ بکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، بہتر ہو اگر آپ اسے خرید لیں، اور جمعے کے دن اور وفود جب آپ کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کی آخرت میں جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے، تو ان میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے عطارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو پہنا دیا جو مکے میں رہتا تھا۔ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن عمدہ کپڑے پہننے کی درخواست پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو اس لیے ناپسند فرمایا تھا کہ وہ ریشمی تھا، اور مرد کے لیے خالص ریشم کا استعمال کرنا حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مشرک بھائی کو اسے بطور ہدیہ دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مشرک جب تک اسلام قبول نہ کریں وہ اس طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اگلی حدیث بھی ہم کتاب الجمعہ سے ہی بیان کریں، اس کا نمبر ہے حدیث کا 901۔ اگر بارش ہو رہی ہو تو جمعے میں حاضر ہونا واجب نہیں۔ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں صاحب زیادی عبد الحمید نے خبر دی، کہا کہ ہم سے محمد بن سیرین کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن حارث نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے مؤذن سے ایک دفعہ بارش کے دن کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ نہ کہنا بلکہ یہ کہنا کہ صلوا فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح مجھ سے بہتر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، بے شک جمعہ فرض ہے، مگر اس میں مکروہ جانتا ہوں کہ تمہیں گھروں سے باہر نکال کر مٹی اور کیچڑ یا پھسلوان میں چلاؤں۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو جمعہ گھر پہ ہی پڑھ لینا چاہیے، مگر حالت بارش میں اس کی رخصت دی جاتی ہے، کیونکہ اس طرح بہت سے لوگ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کیچڑ میں پھسلتے ہیں اور بارش میں بھیگنے سے بچ جاتے ہیں، اس لیے آپ جمعے والے دن نماز گھر پہ بھی بارش میں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اگلی حدیث بھی ہم کتاب الجمعہ سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 910۔ جمعے کے دن جہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں ان کے بیچ میں نہ داخل ہوں۔ ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے، انہیں ان کے باپ ابو سعید نے، اور انہیں عبداللہ بن ودیہ نے، انہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کیا، پھر جمعے کے لیے چلا اور 2 آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا، اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی۔ پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا۔ اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں آداب جمعہ کے بارے میں کہ ضروری ادب یہ ہے کہ آنے والا نہایت ہی ادب اور متانت کے ساتھ جہاں بھی جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے، کسی کی گردن پھلانگ کر آگے نہ بڑھے، کیونکہ یہ شرعاً ممنوع طریقہ ہے۔ اس لیے واضح کر دیا گیا کہ تمہیں جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، 2 لوگوں کے بیچ میں گھس کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔